Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزمل آفریدی بونیر سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ قضا نمازیں کیسے پڑھیں، یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے، برائے مہربانی رہنمائی کر دیں۔ بہت ہی اچھی بات پوچھی ہے، اس کو دھیان سے سنیں، امید ہے اسے سن کر بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو، اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، یعنی قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے۔ تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائے۔ اب جتنے سالوں کی اس کی قضا نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے تاریخ بلوغت یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں کہ وہ کب بالغ ہوا تھا۔ تو فقہائے کرام پھر فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے اپنی بلوغت کا حساب لگائے، اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر بنتی ہیں تو ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی ہے، صرف فرضوں اور وتر کی ہی قضا کی جائے گی۔ مثال کے طور پر فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، انہی کی ہی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اب یہ سمجھیے کہ قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ یاد رہے، نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادہ کو، لیکن اگر زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ہی ظہر کا کہیں گے کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی ظہر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی وتروں کی میں نیت کرتا ہوں۔ یعنی جب بھی نیت کریں گے تو اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے میں اس نماز کی نیت کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب اس طرح سے نیت کر کے نماز پڑھ لیں گے تو وہ نماز آپ کے ذمہ نہیں رہے گی، اس کے بعد آنے والی جو نماز ہوگی وہی آپ کی سب سے پہلے قضا ہونے والی بن جائے گی۔ یعنی جب بھی نیت کریں گے تو اس وقت یہی کہیں گے کہ جو سب سے پہلے قضا ہونے والی ہے میں اس نماز کی نیت کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب اس طرح سے نیت کر کے آپ نماز پڑھ لیں گے تو وہ نماز آپ کے ذمہ نہیں رہے گی، بلکہ اس کے بعد آنے والی جو نماز ہوگی وہی آپ کی سب سے پہلے قضا ہونے والی بن جائے گی۔ یعنی جب بھی آپ نیت کرتے رہیں گے تو پھر یہی کہتے رہیں گے کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی ظہر کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب نماز کی۔ اس طریقے سے آپ قضا نمازیں ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہوں، اب اس بارے میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے اسی طرح سے ہی مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو پھر اس شخص کے لیے تخفیف ہے، کچھ رعایت ہے۔ وہ رعایت کیا ہے؟ سب سے پہلی رعایت تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھ لے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھ لے، یہ کافی ہوگا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا کافی ہوگا، ورنہ اس کا رکوع ہی نہیں ہوگا اگر اچھے طریقے سے وہ جھکے گا نہیں۔ اور پھر تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے،
اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ کر مکمل کرے، یعنی بیٹھ جائے۔ مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو کافی ہوگا۔ ایک تخفیف تو یہ ہوئی۔ دوسری تخفیف یہ ہے کہ جس طرح 4 رکعات فرض پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں، یا عشاء کے ہیں، یا مغرب کے 3 فرض ہیں، تو ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہیں تو اس کے لیے یہ تخفیف ہے کہ سورۃ فاتحہ کی جگہ وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ تو دوسری تخفیف یہ ہے۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قعدہ اخیر میں، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو التحیات پڑھتے ہیں، التحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں تخفیف یہ ہے کہ آخری قعدہ میں التحیات پڑھنے کے بعد درود اور دعا پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، یعنی اتنا درود پاک کے کلمات پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لے، یعنی کہ مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یاد رہے یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہو چکی ہوں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے، اس میں تیسری رکعت میں سورت ضرور ملائی جاتی ہے۔ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورت فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ دوسری سورت بھی ملانی ضروری ہے۔ اب سورت فاتحہ اور دوسری سورت ملا لینے کے بعد تکبیر قنوت کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ رب غفر لی، رب غفر لی، رب غفر لی، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ اس طریقے سے قضا نماز ادا کرنے والوں کے لیے یہ تخفیف ہے۔ اس تخفیف کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس رعایت کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے ان فرائض سے بری الذمہ ہو جائے۔ یاد رکھیے قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا بھی لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمازیں جو قضا کی ہیں ان کا گناہ ہے، تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نمازیں ادا کریں اور اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں کہ یا الہ العالمین، پہلے سستی اور غفلت کی وجہ سے ہم سے نمازیں قضا ہوئی ہیں، ہماری اس غلطی اور کوتاہی کو معاف فرما، اور آئندہ کے لیے یا اللہ تیرے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم باجماعت باقاعدگی سے نماز پڑھیں گے۔ تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔